بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. یقیناً یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے آبائی وطن کی راجدھانی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، بنگلور کا مزاج دور دور تک یہ مشہور کیا گیا ہے کہ گلابی مزاج ہے. گلابی مزاج کا مطلب سب کے ہاں جاتے ہیں، سب کی ہاں کرتے ہیں، نیوٹرل رہتے ہیں، سیکولر رہنے کی عادت ہے. لیکن اس مجمع کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے یہ گلابی رنگت شاید مومنین کے لیے ہوگی، گستاخوں کے لیے تو نہیں. ہونا بھی چاہیے. یقیناً ہم گلابی رنگت بھی رکھتے ہیں اور نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو میرے نبی کے عاشق ہیں. اور نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. میرے عزیزوں، ابھی آپ سے میرے آنے سے قبل اعلان میں یہ سن رہے تھے کہ ہم بھی کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں. یقیناً مجھے اس بات پر فخر بھی ہے اور الحمدللہ اس لیے فخر ہے کہ یہاں بنگلور ہے، میسور ہے، ہبلی ہے، داونگیرہ ہے، فلاں شہر ہے، اس لیے نہیں، بلکہ مجھے اس لیے بھی فخر ہے کہ یہاں ٹیپو سلطان اور جو کمزور دل آدمی ہے میں تو اسے کہتا ہوں کہ اسے ٹیپو سلطان کو پڑھنا چاہیے. تھوڑی بہت بزدلی بھی ہوگی تو ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں، یہ دور ہے کہ ان جیالوں کو تاریخ کے سامنے لا کر رکھا جائے، ورنہ دنیا پوری تاریخ مٹانے پر لگی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے ملمہ سازی کر کے آگے آنے والی نسلوں پر تاریخ پیش کر رہے ہیں. اب اسکولوں کے نصاب سے بھی غائب ہو گئے ٹیپو سلطان. ہم تو بچپن میں پڑھتے تھے، ان کے نام کا ایک چیپٹر بھی ہوا کرتا تھا. لیکن طاقت و قوت، تخت و تاج آنے کے بعد تاریخ مٹانے کی جن لوگوں نے بھی آج تک کوششیں کی ہیں، تاریخ میں ایک بات صاف نظر آتی ہے: طاقت و قوت کے بل بوتے اسلام کی کوئی تاریخ مٹائی نہیں جا سکتی. کوئی تاریخ نہیں مٹائی جا سکتی. آج کے نوجوانوں میں کچھ سراسیمی آ جاتی ہے، نروس پن آتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ایک بوڑھے میاں صاحب اتر پردیش کے رہنے والے، ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، کوئی نیوز اینکر جا کر 80 سال کا بوڑھا ہے، چوک پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر کے نیوز اینکر سوال کر رہا ہے کہ بابا سنا آپ نے ابھی ایک بہت بڑے بھویہ مندر کا افتتاح ہونے والا ہے، بہت بڑی ادگھاٹن ہونے والی ہے. بابا نے بالکل نرالے انداز میں کہا کوئی بات نہیں، آج وقت ہے کریں گے، کل کوئی اور آئے گا، کوئی اور مسجد بنا دے. اتنے سمپل انداز میں کہا. ہم نے دیکھا کہ یہ تو جوانوں سے بھئی آگے گیا ہوا بوڑھا ہے. میرے عزیزوں، کبھی بھی نا امیدی دل میں آنے نہ دیں. ابھی وقت کیا چل رہا ہے؟ رات کا وقت ہے، لیکن کسی کو ڈر نہیں ہے، کیونکہ سب کا یقین ہے مولا صبح بھی لائے گا. اندھیرا ہوا ہے تو کیا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، اجالا تو رب لائے گا. آج ہماری جماعت پر اگر گہن لگا ہوا ہے تو چاند پر گہن ہمیشہ لگتا نہیں ہے. جب چھٹتا ہے تو پھر 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. وہ دور بھی آئے گا جب ہماری ہر بات حکمران بھی سنا کریں گے. وہ دور بھی آئے گا
جب ہر گھر سے لبیک کی آوازیں بھی آئیں. عزیزان گرامی وقار، تاریخ کو جتنا بھی توڑ مروڑ کر کے آج پیش کیا جا رہا ہے، آج تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی تاریخ پر فخر کرنا سیکھ جاؤ، اپنے بزرگوں پر اور اپنے اسلاف پر فخر کرنا سیکھو. نوجوانوں، آج تمہارے لیے جانتے ہو اتنی بڑی شخصیات ہیں، یہ پب جی پر ناچنے والے، گیم میں آنے والے جو کیریکٹر ہیں ان پر بچے فدا ہو گئے، کیونکہ دیتا و دانستہ تمہارے ہاتھوں میں یہ چیز پکڑائی گئی. سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے، مجرا کرنے والے کرائے کے ٹٹوؤں پر دنیا دل دے بیٹھتی ہے، جبکہ ان کی حقیقی لائف ایک چھوٹی چاقو اٹھانے کی بھی نہیں ہے. جتنے بڑے سٹنٹ دکھائے جاتے ہیں صرف پردے پر دکھائے جاتے ہیں. اس چھوٹی دنیا پر دل دے بیٹھنے والے نوجوان، میں تجھے کہتا ہوں تجھے پڑھنا ہے تو خالد بن ولید کو پڑھنا ہے. سٹنٹ مین کا نام نہیں دے رہا ہوں، جو پردے پر کچھ اور دکھاتا ہو اور لائف میں کچھ اور ہو، وہ تنہا خالد بن ولید. جانتے ہو جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، 9 تلواریں ٹوٹی، قدم پیچھے نہیں ہٹا، اور ایک تلوار کا وزن 35 کلو ہوا کرتا تھا. اور جب ڈھال وہ اٹھاتے تھے، لوگوں کے دشمنوں سے آنے والی تیروں کا ڈیفنس کرنے کے لیے، اس ڈھال کا وزن 40 کلو ہوا کرتا تھا. وہ تنہا خالد بن ولید جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا. تاریخ پڑھنا ہے تو ان کی تاریخ پڑھو. میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے اٹلی، ڈنمارک، یہ یورپین کنٹریز جہاں آج بھی ایک دن منایا جاتا ہے، وہ اپنے پرکھوں کا دن نہیں منا رہے، ایک دن وہاں پر آج بھی منایا جا رہا ہے جس کا نام صلاح الدین ڈے. صلاح الدین ڈے منانے کی وہاں پرستاؤ بھی پیش کیا جا رہا ہے. پوچھا گیا میرے عزیزو، کیونکہ تاریخ کا ایک ایسا سچا جرنیل ہے کہ اپنے وقت کے اس دور کے یہودی اور عیسائی مائیں بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی، بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے. ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، انصاف دلانے کے لیے. عزیزان گرامی وقار، یہ میں تاریخ کے ان جھیالوں کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا آج کے دور میں یہ جتنے پاکھنڈی ہیں یہ سننا بھی نہیں چاہتے، یہ نام سننا بھی نہیں چاہتے. اور جہاں ہم نے تذکرہ ان کا کیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا. میں نے اگر خالد بن ولید کا ذکر کیا، صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا، شہاب الدین غوری کا ذکر کیا، اور سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اورنگزیب کے نام سے. یہ بھی دیکھا ہوگا. اور ایسے تکلیف کس بات کی ہے مجھے آج سمجھ میں نہیں آتی. میں مہاراشٹر کے ایک علاقے میں گیا تھا اور دل میں سوچا، خلاباد شریف میں غالباً ان کا مزار ہے اورنگزیب کا. سوچا قبر کے پاس جا کر پوچھوں اورنگزیب کیسا مارا تھا کہ 200 سال تک درد ہو رہا ہے؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ 400 سال گزرنے کو آ رہے ہیں. کیا کیا تھا آپ نے؟ کیوں چڑے ہیں؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ جبکہ وہ اورنگزیب جو ٹوپیاں بن کر کے بیچتا اور اپنے گھر کا کھانا چلاتا، اپنے گھر کا چولہا جلاتا، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھتا، وہ رعایا کو لوٹنے والا اورنگزیب نہیں تھا. میرے عزیزوں، میں یہ تاریخ کی وہ سچائیاں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس پر تمہیں گرو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. ورنہ ہوگا یہ کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا، میں آپ کے علاقے کا ہوں، کھلی تکتی کتوں کا راج. یعنی میدان خالی پڑا رہتا ہے تو کتے راج کرنے لگتے ہیں، اور میدان میں چلت پھرت ہونی چاہیے. چلتے پھرتے رہو تو کتے آوارہ نہیں بیٹھتے اور نہیں دادا گیری کرتے. جس میدان کو دیکھو خالی پڑا ہوا ہے وہ کتے راج کرنا شروع کرتے ہیں، پھر کسی انسان کو بھی آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. آج حالات ایسی ہیں. عزیزان گرامی، تم نے اپنی تاریخ کو بھلانا شروع کیا نوجوانوں، اس لیے پہاڑی چوہوں کا ذکر شروع ہو گیا، کتوں کا ذکر شروع ہو گیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بڑا بنا کر کے پیش کیا جانے لگا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا چلتی ہے تو چلے، میرا ہیرو تو ٹیپو سلطان ہے اور رہے گا انشاءاللہ.
کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ لے کر ہمارے سامنے آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن پاک کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس سے بڑی سرٹیفکیٹ اور کچھ چاہیے ہمیں؟ ہمارا مولا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزو، پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ رزق کون دے رہا ہے؟ پال کون رہا ہے؟ موت کون دینے والا ہے؟ اور ہماری نیکیوں پر جزا کون دے گا؟ اور سزا کون دے گا برائیوں کا؟ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ تو اسی کی سرٹیفکیٹ سب سے اہمیت رکھتی ہے، اور وہ مولا کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت، تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ سننا چھوڑ دو، ٹی وی میں ہمارے لیے کیا کہا جا رہا ہے، دجالی میڈیا ہم پر کیا بھوک رہی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میرا رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم بھوکتے رہو آتنکواد ہے، تم بھوکتے رہو دہشت گرد ہے، تم بھوکتے رہو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت۔ فخر کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری بات میرے عزیزوں، ڈبل فخر کی بات تمہارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور سب کو پتا ہے سارے نبیوں کا آخری نبی میرا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل نبی ہمارے آقا و مولا ہیں۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے کوئی ایک بتائے، کیا آپ کے روحوں نے یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے یہ بھیک مانگی تھی کہ مولا ہم کو اس امت میں پیدا کر؟ کسی نے نہیں دعا کی، بن مانگے اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، بغیر مانگے۔ اس سے بڑھ کر کرم نوازیوں کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے احسان کیا ہے؟ یہ فخر بالائے فخر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب نبی دیا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ تمہارے ہزاروں گناہوں کے باوجود تمہارے چہرے نہیں بدلے جاتے۔ پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ اگر گناہ کثرت سے ہوتے تو کچھ لوگوں کو خنزیر کی شکل دی گئی، کچھ کو بندر بنایا گیا، کچھ کے لیے زمینیں کھول کر کے دھسا دیا گیا، اور ان پر نوکیلے پتھروں کی بارشیں کی گئی ہیں، طرح طرح کے عذابات آئے۔ لیکن اس امت میں وہ سارے گناہ موجود ہیں، مگر رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس امت پر ویسا عذاب نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ فخر والا فخر ہے۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ رب تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ خیر امت ہو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے آخری اور سب سے محبوب نبی نے کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ اور کیا چاہیے تھا میرے عزیزوں؟ ہوا یہ کہ امت میں پیدا تو ہو گئے، لیکن کافر مشرک بنا کر کے نہیں پیدا کیے گئے، ایمان والے بنا کر پیدا کیے گئے، ایمان والے۔ اور پھر اس کے بعد مومنین کی جماعت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس پر فخر بالا ہے۔ فخر یہ ہے ہزاروں فرقے جنم لیتے رہے، ان میں بھی اللہ نے تمہیں اس جماعت میں رکھا جو اپنے نبی کے قدموں میں جان دینے کو معراج سمجھتا۔ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ آج شرق و غرب، شمال و جنوب، جہاں جا کر کے بھی آپ دیکھ لیں، حضور پاک کے نام پر جان دینے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بات تو سب کرتے ہیں، بات تو سب کرتے ہیں، لیکن ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سنی عاشق ایسا ہوتا ہے جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی، اس چاند کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ بے دام بکنے والی جماعت ہے اپنے نبی پاک کے نام پر۔ کیا یہ اس بات کا فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اس جماعت میں مجھے پیدا کیا ہے جہاں غریبی میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ تنگ دستی بھی ہے، میرے ساتھ اسباب بڑے قلت کے ساتھ ہے، یہ سب ہونے کے باوجود میرے دل کی دھڑکن دھڑکن میرے آقا کو پکارتی ہے، حضور پاک کی یاد میں ہمدن رہتا ہوں۔ اس سے بڑا فخر اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے،
جس پر زندگی بھر تم شکر کرتے رہو، کم ہے، لیکن رونا ہم کو سکھایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے ہمیں اس طرح کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے چلے گئے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ابھی آپ سجاد صاحب کہہ رہے تھے بھیڑ کو ادھر بٹھا دو، ادھر بٹھا دو، ادھر بٹھا دو، ادھر بٹھا دو۔ میں ہر جلسے میں روزانہ یہی دیکھ رہا ہوں، پونا گھنٹہ مجھے یہی لگتا ہے اناؤنسر بٹھاتا رہتا ہے، پونے گھنٹے کے بعد تو مجھے مائک دیا جاتا ہے، اور روز دیکھتے ہیں۔ میں یہ اکثر جلسوں میں کہتا ہوں، ان کو بٹھانا اٹھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ بے دام بکے ہوئے اور ٹرینڈ نہیں ہے۔ دنیا کی فوجوں کو، دنیا کی ملٹری کو سنبھالا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کو کون سنبھالا؟ 35,000 ایک چھوٹی قلت ہے۔ توجہ، 35,000 کی تعداد ہے کس کی؟ جو وقت کے سپر پاور دادا امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے والے غزہ کے مسلمانوں کی پریشان ہو کر رہ گئے، بم میزائل سب پر آ کر راکھ میں بدل کر کے بھی رکھ دیا، لیکن ابھی بھی وہ اعلان نہیں کر پا رہے کہ ہماری فتح ہو چکی ہے۔ اعلان قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ ارے وہاں کے 5 سال کے بچے میں بھی جوش اتنا ہے، وہ کہتے ہیں آخری سانس تک ہم فلسطین کی زمین پر رہیں گے۔ نبی پاک کے دیوانوں سے الجھا کون ہے؟ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ عزیزان گرامی، بس بات اتنی ہے کہ ہم نے اپنا عزم کھو دیا ہے، اپنا حوصلہ کھو دیا ہے، اپنی طاقت کھو دی ہے، اور ہمیں جس بات پر اللہ نے فخر کرنا سکھایا اس فخر کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز پر فخر میں لگ گئے۔ آج لوگ پراپرٹیاں ناپ رہے ہیں، میرے پاس اتنی، اس کے پاس اتنی، دکانیں اس کے پاس اتنی، جائیداد اس کے پاس اتنی، بلکہ صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ صحابہ میں افضل وہ سمجھا جاتا تھا جو زیادہ میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا کرتا، وہ فخر تھا۔ یہ ہمارے لیے یہ سب فخر اور اعزاز کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہمیں عزت ملی ہے تو دربار رسول سے ملی ہے، فخر کرنا سیکھو تو نام مصطفیٰ سے۔ میں نے شروعات تمہید آپ کے سامنے باندھی یہی کہنے کے لیے، گننا رات میں جا کر کے مولا نے مجھے کیا کیا دیا ہے اور میں کیا سوچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور پٹی پڑھانے والوں نے یہی پڑھایا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو 24 گھنٹے یہ دجالی میڈیا ہم پر بھونکتے کیوں ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ کیوں کنٹینیو ہر ایک چینل پر ہم دکھتے ہیں؟ ہمارے ٹاپک کیوں سرکولر ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہوتا یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ بھونک بھونک کر بتا رہے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے۔ بار بار وہ کہہ رہے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے، اور تم بار بار کہہ رہے نہیں ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، قیادت نہیں ہے۔ ابھی جاؤ رات کو ٹی وی چالو کرو، پھر پتا چلے گا، وہ بولے گے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے۔ اور وہ کیا ہے جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ اور کہتے ہیں اقبال، وہ جو دولت ہے نا ہمارے پاس، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وہ دولت عظمیٰ تمہارے پاس ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی یہ مت دیکھنا تمہارا گھر چھوٹا ہے، کبھی یہ مت دیکھنا کہ میرا ایجوکیشن لیول کتنا ہے، کبھی یہ مت دیکھو کہ میرے پاس سیاست میں، قیادت میں کہاں تک اثر اور رسوخ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ جب وہ مدینے سے چلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جانتے ہو 313 تھے، جس میں کل ملا کر کے 80 لوگوں کے پاس ہی سواری تھی، باقی سب پاپی ادا تھے، اور مشکل 80 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، 4 گھوڑے ہیں، سب چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب بدر تک پہنچ گئے 160 کلومیٹر دور،
वहां हुजूर पाक ने उनसे पूछा, यहाँ तक चले आए, अब क्या इरादा है, जो तुम में से वापस जाना चाहे जा सकता है। सहाबा ने क्या कहा था, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया है। बनी इसराइल ने कहा था अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप और आपका खुदा जाकर के कौम जब्बारीन से लड़े, हम बैठ करके देखेंगे। लेकिन ये सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, ये तो आप हमें बदर तक ले आए, यमन तक भी ले जाते तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, इसलिए कि अल्लाह का रसूल हमारे साथ है, अल्लाह का रसूल हमारे साथ है। आज मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया ने अगर तुम्हारे ऊपर से चादर खींच ली है तो घबराने की जरूरत नहीं, फख्र करो, अल्लाह का रसूल हमारे साथ है। मोहब्बत मुस्तफा साथ है या नहीं नौजवान? फख्र करने के लिए इतना काफी है। एक बात मैं बुखारी शरीफ की अर्ज करता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान से जब वापस तशरीफ लाए, माल गनीमत जो हाथ आया था, जंगों में जो माल बचता है वो तकसीम किया जाता है सिपाहियों के दरमियान। अब जंग में शरीक लोग जो थे उनमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, और सब जानते हैं मुहाजिर कौन है, जो मक्का से हिजरत करके आए थे, और अंसार जो मदीने में ऑलरेडी पहले से थे। ये दोनों मिलाकर के 313 थे। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे तो मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और अंसार को माल कम दिया। मुहाजिरीन को, मक्का वाले, माल जब तकसीम हो गया तो अंसार सहाबा के दिलों में ये बात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गांव वालों को, अपने वतन वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। ये माल की चीज ऐसी है कि गर्दिश करने लग जाती है। मेरे अजीजों, ये बात फैलती गई। तवज्जो, ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी, कि जब ये बात बहुत ज्यादा फैली तो हुजूर तक भी ये बात आई, या रसूल अल्लाह, सहाबा में, अंसार सहाबा में ये बात चल रही है कि आपने मक्का वालों को माल थोड़ा ज्यादा दे दिया, मदीने वालों को कम दिया है, जबकि वो आपके मददगार लोग हैं, आपके अंसार हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐसी बात है। साद बिन मुआज को बुलाया, कहा, क्या तुम्हारे कबीले में, वो सरदार थे, क्या तुम्हारे कबीले में ऐसी बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। तो हुजूर ने एक जगह सब अंसार को आने के लिए कहा, एक मैदान में एक टीले पर जमा हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, जब भी पढ़ो तो आंखें भीग जाती हैं। आज भी है सुन्नियों में तुम्हारे सामने ये हदीस क्यों जिक्र कर रहा हूं? दुनिया ने बार बार हमें को ताना दिया, बार बार ताना, आज तक दे रही है, इनके पास कुछ नहीं है। हमें तो पंचर पुत्र करके पुकारने लग गए कि इनके पास न बिजनेस होता है, न जॉब होती है, कुछ नहीं होते हैं, ये आवारा होते हैं। दुनिया आज तक ये ताना देती जा रही है, हम गरीब हैं, लोगों के लेवल के साथ नहीं खड़े हो सकते। मेरे अजीजों, ये सब बातें सुनते हैं आप, ये हदीस सुनो। जब अंसार सहाबा के पास हुजूर तशरीफ लाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैं ये जो बात सुन रहा हूं सही है कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया और तुम्हें कम दिया? अंसार सहाबा की गर्दनें झुक गई, कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, दिलों में ये बातें आई हैं और सब फैली हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खिताब शुरू फरमाया, क्या है गिरोह अंसार, क्या तुम पहले गुमराह नहीं थे कि अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत अता की? अंसार ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम ईमान वाले नहीं थे, अल्लाह ने आपकी बदौलत हमें ईमान दिया। और उसके बाद हुजूर खिताब करते रहे। हुजूर ने फरमाया कि ये बात सही है कि हम मक्का से आए थे तो तुम लोगों ने यहाँ पनाह दी, मक्का से बेघर लोग आए थे तो उनको तुमने मदद की, लेकिन आखिर में जाकर जो हुजूर ने फरमाया वही हासिल कलाम। तवज्जो है आपकी? पूरे हदीस का जो हासिल कलाम है, जो मैं कहने जा रहा हूं, वो ये है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? मैंने मक्का वालों को जो माल ज्यादा दिया है वो इसलिए कि वो अभी अभी मदीने आए हैं, घर नहीं है उनके, तिजारत नहीं है, उनका दिल रखने के लिए दिया गया है। ऐ गिरोह अंसार, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि वो लोग दुनिया लेकर जाए और तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ?
کتنا جملہ تھا یہ، دنیا لے کر کے جائے اور تم اللہ کے رسول لے کر جاؤ۔ انصار کہتے ہم اتنا رو رہے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی، داڑیاں بھیگ گئی تھی، قطرے آنسو کے ٹپکتے تھے اس خوشی میں۔ اور اس کے بعد انصار کہتے ہیں دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی ہمارے پاس آئے، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فخر ہے میرے عزیزوں، یہ فخر کی بات ہے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ساتھ ہے وہ بہت نڈر بناتی ہے، بے خوف بناتی ہے۔ آج جن کے دلوں میں بزدلی ہو وہ ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ کو چاہنے لگ جائے، پھر وہ نہ حالات کی خبر رکھتا ہے، نہ حالات کو دیکھتا ہے، نہ وہ موسم کے تھپیڑوں سے ڈرتا ہے، نہ آندھی اور طوفانوں کے رخ سے وہ گھبراتا ہے۔ اس کا حال تو یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں آتی ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین وہ ایسے باواب انسان ہیں، وہ کس بات کا رعب تھا ان کے ساتھ؟ وہ محبت مصطفیٰ کا تھا۔ اس لیے نہیں ہے کہ عمر کے پاس طاقت زیادہ ہے، ہاں میں پنجہ مار دوں گا تو کوئی بھی مر جائے گا، یہ طاقت کا وہ بے خوفی کا انداز نہیں تھا۔ ان کو صرف فخر تھا کہ میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے، میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ اور جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات تھی؟ حضور نے پوچھا تھا اے عمر پتہ ہے جب انسان مرتا ہے تو قبر میں اس کو رکھتے ہیں اور جب رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، ان کی کیفیت بھی میرے آقا نے بتائی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر کے میت کو اٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بڑی ہیبت ناک شکل لے کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں گھبرا جاتے ہیں۔ قبر کی بات ہے، قبر کی بات یہ کوئی پولیس کی بات نہیں ہے، قبر میں فرشتوں کی بات، اور ان کی بھیانک شکل دیکھ کر کے برداشت کر لے جانا ایک بڑا امتحان ہے۔ رسول پاک نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جب تمہاری قبر میں یہ منکر نکیر آئیں گے تب تم کیا کہو گے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، ڈر تو سب کو ہے۔ حضرت عمر نے فوراً یہ نہیں کہا یہ کہوں گا وہ کہوں گا، بلکہ پوچھا آقا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں۔ کہا کیا بات؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری موت کے بعد کیا یہ محبت قائم رہے گی؟ رسول پاک نے فرمایا عمر دنیا کی محبت موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی حشر تک قائم رہتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عمر تو مجلس سے کھڑے ہو گئے، بس کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ کی محبت موت کے بعد بھی قائم رہنے والی ہے تب تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا۔ سوالات کے جوابات کیا دینے ہیں وہ میں خود نپٹ لوں گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا۔ رسول پاک اگر ساتھ ہیں تو کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا غم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر کرنا سیکھو اے نوجوانوں۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی تو سکھایا۔ وہ اس بات پر فخر کر کے نہیں گئے کہ میں بریلی کے خاندان کا ہوں یا مجھے بہت زیادہ مریدین ہیں جس کی وجہ سے میری سیکورٹی مضبوط ہے، میرے ساتھ سیاسی معاملات ہیں، حکومت کے معاملات نہیں۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، فخر کس بات پر کرتے؟ کہتے مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بتاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ اور ایک بڑا غصب کا شعر ہے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ صرف شعر نہیں ہے عقیدہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم نے کیا سے کیا کر دے، ارے زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں سنیو؟ عقیدہ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاج الشریعہ نے ہمیں یہ سکھایا جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ اور یہاں دیکھو ابھی جس کی حکومت آئی ہے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، ہاں ہماری پارٹی
की हुकूमत है, हमारी पार्टी की हुकूमत है, अब जो चाहे कर ले आदमी, पुलिस से नहीं डरता, पता नहीं क्या क्या कामों से नहीं डरता, अभी रूलिंग पार्टी में नेता हमारा बैठा हुआ है। अरे तुम्हारी 5 साल की हुकूमत आने पर तुम इतने बेखौफ हो जाते हो। ऐ सुनियो, जमीनों आसमान में हुकूमत मेरे मुस्तफा की है, अल्लाह करीम की अता की हुई वो हुकूमत है, तो फिर फख्र क्यों नहीं करना चाहिए? सुन्नियों को डर इस बात का, फख्र के साथ कहें जहां में उनकी चलती है। इसीलिए हमें पता है वो आशिक रसूल ही की जिंदगी होगी। जब कब्र में जाए, वो तो हजरत उमर की बात थी, उन्होंने कहा मैं खुद देख लूंगा मुनकर नकीर को क्या कहना है। बल्कि सावी में ये रिवायत भी मौजूद है, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते मेरे वालिद की मौत के बाद मैंने ख्वाब में देखा अपने बाबा हजरत उमर फारूक को, पूछा भी कि एक मजलिस में आपने कहा था कब्र में मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा, आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ? आए थे फरिश्ते? हजरत उमर ने कहा आए थे। आकर के उन्होंने पूछा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उनसे पूछा पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं फिर क्या कहा उन्होंने? कहा उनमें से एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहा हमारी ड्यूटी खत्म है, ये साहिब रसूलुल्लाह, रसूल पाक के साथ में अजीजा निगरान में वकार, वो तो हजरत उमर थे, उनका ईमान था, ईमान था, फख्र करना उन्होंने सीखा, रसूल करीम के कदमों से फख्र है। और इसी तरह मैं सुन्नियों की जिंदगी को ये चाहता हूँ, वो कब्र में वो कैफियत ना आए कि फरिश्ते वहां जाकर के जब सवाल करें तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे निकल जाएंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा जो सवाल है वो सबसे अहम है और जान है, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछेंगे। अच्छा एक फर्क मैं आपको बताऊं, 3 सवाल बार बार आपने सुने होंगे, फरिश्ते 3 सवाल करेंगे कब्र में, सुना है कि नहीं आपने? उलमा से बार बार सुने। पहला सवाल तेरा रब कौन है, यही है ना, तेरा रब कौन, ये नहीं पूछेंगे कौन था, बल्कि तेरा रब अभी कौन है। और फिर ये भी पूछेंगे तेरा दीन क्या था, नहीं तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरे सवाल में जब आते हैं तो ये नहीं कहेंगे इनके बारे में क्या कहता है, कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था। अब तो तू कहेगा कि अल्लाह के रसूल है, क्योंकि तुझे पता इनकी शक्ति है। अब क्या कहेगा ये नहीं देखा जाएगा। फरिश्ते कहते इनके बारे में क्या कहता था। मा कुंत तक़ूल, अरबी का ये सिगा है, इस्तिमरार पर दलालत करता है, ज़माने माज़ी में क्या कहता था दुनिया में। अब क्या कहना है नहीं मतलब है, अब क्या कह रहा है ये नहीं मतलब है। हश्र के मैदान में बहुत सारे देखेंगे हुजूर की इज्जत को तो कहेंगे यही बादशाह यही आका है, अब नहीं देखा जाएगा। मेरे अजीजों फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था, क्या कहता था। तो ये जितने अपोजिशन वाले हैं सब अटक जाएंगे, सब अटक जाएंगे अपने हाँ हालादरी, अफसोस है नहीं जानता। और सुन्नी को पूछेंगे, मुस्तफा करीम के दीवाने को पूछेंगे तू क्या कहता था, तो ये मचल कर कहेगा इनके बारे में मैं क्या कहता था। वो तुम ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। आशिक ने क्या खूब कहा है, अरे इनके देखने के लिए तो मैं मरा हूं दुनिया में। मेरे अजीजों हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये हमें बताया, सुन्नियों का जब जनाजा जाता है बड़ा सद धज के जाता है, सद धज के जाता है। देखकर दूर से लोग पहचानते हैं सुन्नी का जनाजा जा रहा है, इतने फूल पहने हुए जा रहा है, चादर भी हरी भरी। और हमने पूछा बुजुर्गों से कि इतना क्यों सजाते हैं इसको, नहलाया भी है, धुलाया भी है, सुरमा भी है, अत्तर भी है, ये तो दूल्हे से ज्यादा इसका ख्याल किया जा रहा है। चला के भी नहीं कंधों पे उठाकर बुजुर्ग ने कहा बेटा आज वो दीदार रसूल के लिए जा रहा है, आज अपने नबी को देखने जा रहा है। एक तो सुन्नी कहेगा मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिन रुबा के
واسطے، بلکہ تو جو تاج شریعہ کا چاہنے والا ہے وہ تو یہ کہے گا، نکیرین پوچھے کیا کہتا تھا، وہ بچل کر کہے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے تھے وہاں پر بھی چلے گی، قبر میں بھی ضرورت رسول پاک کی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہو پھر وہ کسی بات کا خوف نہیں کرتا، انہی کے لیے قرآن کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی رنج ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں آیت سنا نا آپ نے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں اور آخرت میں کوئی غم، یہ تو سنا ہے اللہ کے ولیوں میں، لیکن پتہ ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ بابا چلے والا نہیں، چوٹی والا، انگوٹیوں والا، چھلے والا، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہا گیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے نبی کی ایک سنت بھی چھوڑتا ہے میرے نزدیک وہ ولی نہیں ہے، جو رسول پاک کے ہر طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی جو حضور سے کمال درجے کی محبت رکھتا ہے، کمال درجے کا عشق رکھتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس ولی کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، نکلو اس خوف سے۔ آج مجھے ہر جگہ یہی بار بار کہنا پڑتا ہے، انشاءاللہ العزیز ایک گھنٹہ آپ کے سامنے کھڑا رہوں، میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں، اٹھ کر جانے کے بعد بنگلور والے اتنا تو ہوگا کہ دل چوڑا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، سینہ چوڑا کر کے جائیں گے، اور کسی پر آتنک مچانے کے لیے میں نہیں کہتا، بلکہ سراسیمگی نکال کر بے خوف ہو کر جینے کی بات کرتا ہوں۔ جب ہمارا یقین ہے ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، رب سچا ہے، رسول سچا ہے، سب سچا، سر جھکا کر کیوں سر اٹھا کر جیے؟ سر جھکا کر انہیں جینا چاہیے جن کے ہاں چوری، چکاری اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوں، جس کا دین پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اور امن لانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس دین سے وابستہ کسی نوجوان کو نہ ہی سراسیمگی میں جینے کی ضرورت ہے، نہ سہم کر جینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بار بار میں اس نقطے پر آ رہا ہوں کہ فخر کرنا ہو تو مصطفیٰ کے نام پر فخر۔ بیگم وارثی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے تھے سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم۔ دیوانوں کی بات بھی دیکھیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یعنی ان کی خواہش تو پوچھو کیسی خواہش ہے۔ بیدم وارثی کہتے ہیں میری خواہش اتنی ہے کہ پورے دنیا والے مجھے حضور کا کتا کہہ کر پکارے، مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ یہ کیسے فخر کی بات ہے۔ اے میرے عزیزو، دنیا تمہیں غلام کہتی ہے اگر نبی کا، تو کیا کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ برا لگتا ہے؟ وہ اولیاء وہ کہتے ہیں دنیا ہمیں کتا کہہ کر پکارے، اسی میں ہم مست ہیں، نبی کا کتا کہہ کر پکارے۔ عزیزان گرامی اوقات وہ کہتے ہیں یہی رکھیو میری پہچان مدینے والا۔ حضور کے دربار میں اتنی دعا ہے آقا میری پہچان اتنی رکھیے۔ فخر کرنے کا طریقہ جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا، اس امام کی بارگاہ میں چلو بریلی کے تاجدار جن کو اللہ نے علوم و فنون کا بحر سخار عطا کیا، وہ ایسا ماہر علم و فن ہے کہ لکھنے پر آ جائے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، تو وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، 50 سے زیادہ علوم و فنون کا ماہر، کنز الایمان جیسا تحفہ دینے والا، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دینے والا، یہ ساری دولتیں اس امام احمد رضا کے پاس ہیں، اور کوئی غریب گھر کا بھی نہیں ہے۔ ایسا زمیندار کے کئی گاؤں ملکیت میں آتے تھے، بے شمار پراپرٹی، سب کچھ ہونے کے باوجود تقویٰ و طہارت کا حال یہ ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی عبادت قضا نہ ہو، سب ہونے کے باوجود جب ان کے انٹروڈکشن کی بات آتی ہے، پوچھو ان سے آپ کون ہیں، وہ یہ نہیں کہتے نقی علی خان کا بیٹا ہوں، رضا علی خان کا پوتا ہوں، بریلی کا زمیندار ہوں، فتاوی رضویہ لکھنے والا ہوں، ہدایت بخشش دینے والا ہوں، نہیں، وہ بریلی کا امام کہتا ہے میرا تعارف پوچھتے ہو، میرا نام صرف اتنا ہے، اس گلی کا قدر ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔
یہ فخر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس امام نے. اب کریے وقت میں انہوں نے کبھی اپنے علم پر فخر نہیں کیا میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میرے پاس اتنے علوم و فنون ہیں, نہیں, بلکہ کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں. بلکہ بارگاہ رسول میں تو یوں کہتے تھے کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. دربار رسول میں اپنی نسبت کو یوں ہی بار بار اپنے نعتیہ کلام میں کہا ہے بلبل باغ انا دل تیرے نغموں پہ نثار, اے رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بلبل میں کبھی سگ میں یہی تعارف کرایا ہے دنیا کو. عزیزان گرامی اوقات اس بات پر فخر کرنا سیکھو اور اقبال کی زندگی میں جائیں. وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری دنیا کو بہت ساری فکریں دیا ہے, بہت ساری عظیم فکریں دیا ہے, لیکن اس سے جب پوچھو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے تو فخر کرنے کا اس نے بھی طریقہ یہی دکھایا ہے. آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. بریلی سے کہہ رہے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, اور اقبال ادھر سے پکار کر کہہ رہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نبی پاک کا نام ہے, وہ جو نہ ہو تو فخر کرنا یہاں سے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں جنگ احد کی ایک ایسی عظیم بات, اللہ اکبر, دو باتیں رکھوں گا. دو صحابہ ہیں بہت جن کو ہم کہتے ہیں نا بچپن کے بہت قریبی ساتھی, ویسے حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش, یہ دو بہت قریبی ساتھی تھے. اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق ساری چیزیں ان کی بہت قریبی تھے. دوسرے دن احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے, فجر کی نماز پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, لیکن یہ دونوں ساتھی دیکھو میرے عزیز کہاں جا رہے ہیں, کھیلنے کے میدان میں نہیں, دوسرے دن جنگ کے میدان میں. اس وقت دونوں قریبی دوست آئے, کہا چلو بیٹھتے ہیں. بیٹھ گئے, کہا کہ مصلی بچھا کر اپنی اپنی دعا کر دی, کل جنگ کے میدان میں اترنا ہے, دعا کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش, نام یاد رکھو میرے عزیز. حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہیں, اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہیں گا. دونوں دعا کر رہے ہیں, ایک دوسرا آمین کہے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے مولا کل احد کے میدان میں ہم اتریں گے تیرے نبی پاک کا پرچم بلند کرنے کے لیے, رسول پاک کے سپاہی ساتھ میں ہوں گے. اے رب العالمین تیرا یہ سعد بن ابی وقاص صرف تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہے, کل میدان میں اتروں گا, یہ نہیں کہ جان میری بچا لینا سلامتی کے ساتھ نکال لانا. کہتے ہیں مولا کل میدان میں جاؤں گا تو جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہوگا اس کو میرے سامنے کر دینا, مولا اس کو میرے سامنے کرنا. تیرے نبی کی محبت میں کبھی میں اس کو ادھر سے ماروں گا, کبھی ادھر سے ماروں گا, کبھی ادھر سے کاٹوں گا, کبھی ادھر سے کاٹوں گا, اور اس کے سینے پر میرے مصطفیٰ کا پرچم نصب کروں گا. اس سے مقابلہ کرتے کرتے جو پہر ہو جائے, شام ہو جائے, تھک ہار کر کے میں پھر تیرا ہی نام پکاروں, صرف تیرا ہی نبی کا نام پکاروں. یہ دعا کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جہش پیچھے سے آمین آمین کہہ رہے ہیں. جب ان کی دعا ہو گئی, کیا دعا کیا, کل کے میدان میں سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو. یہ کون تمنا کرے گا, کون تمنا کرے گا؟ ارے ہر کوئی اپنی سیفٹی کی کوشش کرتا ہے, ادھر سے بچ جاؤں ادھر سے بچ جاؤں. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو طاقتور ہوگا اس سے میرا مقابلہ ہو جائے. اب عبداللہ بن جہش کہتے ہیں بھائی تیری دعا ہو گئی, اب میری دعا شروع ہے, تو آمین کہہ. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے رب العالمین تیرا یہ عبداللہ آج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہے, کل احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ ہم اتریں گے ان کی عزت کی بقا کے لیے, اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے. جب میں میدان میں آؤں اے مولا تیرے نبی کی محبت میں, تیرے نبی کی
मोहब्बत में कभी तीर मुझे इधर से लगे, कभी इधर से लगे, कभी इधर से लगे, कभी पीछे से आए, कभी सर के ऊपर से आए, कभी आंख में आ जाए, कभी रान में आ जाए, मौला हर जगह से तीर आए और फिर लोग मेरे जिस्म को इधर काटे उधर काटे, तेरे नबी के नाम पर मेरे टुकड़े टुकड़े होते रहे और फिर हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की खुशबू आती रहे, मैं तेरे नाम का नारा लगाता रहा। दोनों की दुआएं बड़ी अजीब है, ये दुआ करते जा रहे हैं वो आमीन कहते जा रहे हैं, आमीन कहते जा रहे हैं। दोनों की दुआ मुकम्मल हुई, गले मिलते हैं। इन्होंने कहा था मेरा दुश्मन से मुकाबला हो और ये कहते हैं तेरे नबी के नाम पर हर जगह से तीर आए। सुबह होती है, हदीस की किताबें उठाकर पढ़ना मेरे अजीजों, ओहद का मार्का जहां लिखा हुआ है, ये दोनों सहाबा की हदीसें भी मिलेंगी आपको, इनकी दुआएं भी मिलेंगी। दूसरे दिन जब मैदान ओहद में उतरे सेम ऐसी ही हुआ, दोनों की दुआएं कबूल है। पहले हजरत साद इब्न अबी वक्कास मैदान में जब गए, ओहद की तरफ मुशरिकीन की तरफ से आया हुआ एक ऐसा खूनखार पहलवान था जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता है, उसके मुकाबले में सिर्फ साद इब्न अबी वक्कास आए थे और ये वो साद इब्न अबी वक्कास है। तीर उठाते थे, जब चलाते थे तो ऐसा नहीं है कि उनको तीर उठाकर चलाने के लिए आगे पीछे कोई नहीं बोलता था। अल्लाह अकबर कभी मैं पढ़ता हूँ हैरत होती है, वो तन्हा एक साथ है साद इब्न अबी वक्कास की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हैं और कहते हैं अभी अंत तीर चला, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। किसी और के लिए नहीं कहा, किसी और के लिए नहीं कहा, मेरे मुस्तफा कहते थे साथ तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। पूरी दुनिया कहती है ऐ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साद इब्न अबी वक्कास तीर उठाते हैं, अल्लाह का रसूल कहता है मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तीर चला। जब रसूल पाक की बात होगी तो फिर तीर कैसे चलेगा और कैसे कैसे कहां जाएगा। साद इब्न अबी वक्कास के तीर चलते थे, ऐसी हवाएं छोड़ते जाते, ऐसी बिजलियों की तरह कौमते जाते। उन कुफार मुशरिकीन की सफों में ऐसा निजाम दरहम था, जो दुश्मन आया था इनकी दुआ के मुताबिक उसको इधर बाजू से जख्मी किया, उधर बाजू से जख्मी किया, सामने से किया, पीछे से किया और यहाँ तक के वो जख्मों से जब गिरा उसके सीने पर जाकर परचम इस्लाम लगाया, कहा रब्बुल आलमीन बुलंद हो तेरे नबी का परचम। यहाँ तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो समझो, दुआ साद इब्न अबी वक्कास की भी कबूल हुई। अब्दुल्ला बिन जहश ये वो सहाबी हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा में से थे, हुजूर पाक के मुशीरों में से थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के हाजिर बाज थे। जब आए, अरे दीवाना बाहर आए थे, मैदान में आए थे और सफों में घुस गए और ऐसे दाखिल हुए कि इन पर तीरों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मनों ने इनको मारना शुरू किया, कभी तीर सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, यहाँ तक कि इनकी दोनों आंखों में तीर चले गए, इनकी रानों में, यहाँ तक कि जब ये शहीद होकर गिर पड़े काफिरों ने इनके जिस्म के 80 टुकड़े किए थे और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बना करके पहना था। और जब इनके टुकड़े इधर उधर गिरे हुए थे, साद इब्न अबी वक्कास के बहुत करीबी साथी थे, बहुत करीबी साथी थे, दिन रात की गुफ्तगू होती थी, दिन रात की लगन थी। जब जंग खत्म हुई, साद इब्न अबी वक्कास गुजर रहे थे और देखा अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के टुकड़े गिरे हुए हैं, हिल रहे हैं, अभी जान बाकी है। इस तरह के अलग अलग टुकड़े हो गए, गोश्त तरोताजा है। गुजरते हुए जानते हो रसूलुल्लाह का ये जांबाज से सहाबी क्या कहता है, ऐ अब्दुल्ला कल की बात थी, मैंने भी दुआ की थी, तूने भी दुआ की थी, वो रब रहमान है, मेरी भी सुन लिया, तेरी भी सुन लिया, लेकिन ओहद का मैदान बता रहा है मेरी दुआ से तेरी दुआ बहुत अफजल थी, इसलिए कि मारना और है, मुस्तफा के गम में मर जाना और है। मुस्तफा रोज वजूम करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली दवा ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इकबाल कहता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार
گنہگار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو نبی پاک کی محبت پر فخر کرتا ہے وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہونے پر کبھی خوف نہیں محسوس کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہ وقت کی ضرورت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لوگوں کو آج ایسا لگتا ہے جیل چلے جائیں گے، سلاخوں کے پیچھے بند ہو جائیں۔ ہمارے ابھی بھی میرے شہر ہبلی کے 150 کے قریب نوجوان 1.5 سال سے زیادہ جیلوں میں بند ہیں۔ حضور پاک کی محبت میں آواز اٹھائی تھی، کسی استاد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان کو سزا دی جا رہی ہے اور ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ جرم کیا تھا؟ آواز اٹھائی کہ میرے نبی کو گالیاں نہ دو، گستاخی نہ کرو، توہین نہ کرو۔ عزیزان گرامی، دنیا میں یہ جرم سمجھا جاتا ہے، اپنے نبی کی عزت کی بقا کے لیے اترنا جرم سمجھا جاتا ہے، اور ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے، آتنکواد ٹیررسٹ ان کو گھوشت کر دیا گیا، اور نہ جانے کیا کیا قلم لگا دیے گئے، بیل ہونا مشکل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا، سید مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، کچھوچا کے بزرگ تھے، جب ان کو جیل میں قید کیا گیا تھا انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ بہت بڑا میرا فیورٹ شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ میری اصیلی بھی سنت آبائی ہے، میری اصیلی بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنتوں میں سے ہے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ کی باتیں کیسی جن کے دل میں لذت آشنائی تھی، محبت مصطفیٰ کا درد تھا، اور وہ دار و رسم کو بھی چوم گئے اور پھانسیوں کے پھندوں پر بھی چڑھ گئے۔ امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے کوڑے مارے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 300 کوڑے مارے تھے۔ ایک وقت تو وہ تھا جب ان کو تہبند میں، یعنی صرف لنگی تھی اور دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے، جلاد کوڑے مارتا تھا پیٹھ پر، اور حضرت امام احمد بن حنبل کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی، کوڑے کھا کر کے چمڑی نکل گئی تھی۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، تب آپ کی لنگی کسر کر نیچے آ رہی تھی۔ احمد بن حنبل وہ وقت کے عظیم محدث، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس بات پر نہیں کہ کوڑے پڑ رہے ہیں، اس بات پر کہ سطر کھل رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں پوچھتا ہوں، جو جان بوجھ کر پھاڑ کر کے سطر دکھا رہے ہیں وہ قیامت میں کیا منہ دکھائیں؟ وہ کوڑے پڑ رہے تھے امام احمد بن حنبل کو، زنجیروں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جب لنگی نیچے آنے لگی تو درد سے رونے لگی، اس غم سے کہ کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ مولا میرے سطر کی حفاظت کر، میرے سطر کی حفاظت کر۔ جان بوجھ کر کے آج سطر کھول کر گھومنے والے عیاش نوجوان، اس احمد بن حنبل کا بھی تمہیں سامنا کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ اگر پوچھیں کہ میں تو 300 کوڑے کھا کر کے بھی رو رہا تھا کہ سطر نہ کھلے، اور تم کو کیا تکلیف تھی کہ تم عیاش بن کر کے اپنی سطر کو کھول کر لوگوں کے سامنے دکھا رہے تھے۔ آج ہاف پینٹ پہن کر کے، چڈیاں پہن کر کے نوجوان اتراتے اور سمجھتے یہ امریکہ کا فیشن ہے۔ تم امریکہ کے غلام کب سے بنے؟ تمہارا تو دنیا میں نام صرف یہ ہے کہ تم محمد عربی کے غلام، تمہارا نام صرف اتنا ہے۔ تو دیکھو مدینے کے تاجدار کی طرف، ان عیاشوں اور انگریزوں کی طرف نہ دیکھو، وہ تمہارے آئیڈیل نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی کھل رہی تھی، جلاد کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور ان کے آنسوؤں کے قطرے ابھی رخسار پر آئے نہیں تھے۔ اچانک 2 ہاتھ غیب سے آئے، اللہ، 2 ہاتھ غیب سے آئے، ان کی لنگی کو مضبوطی سے کس کر باندھ دیا، اور جب لنگی ان کی بند گئی، امام احمد بن حنبل جو ابھی رو رہے تھے مسکرانے لگے۔ جلاد اپنا کوڑا چھوڑ دیتا ہے، پوچھتا ہے ابھی تو رو رہا تھا، ہنسنے لگ گیا، یہ تیری تہبند کس نے مانگا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تجھے کوڑے لگانا تھا کوڑے لگا، جس کے لیے کوڑے کھانا تھا اس کی مدد تو آ ہی گئی ہے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سورہ کو سرا کر دے۔ دیر کس بات کی
बाकी है, वो आएंगे, आते होंगे। मेरे अजीजों, आज दर्द हमें भी है, हमें ठुकराया इतना गया है कि हम देख रहे हैं हमारे बच्चों का कत्ल सामने, हमारी औरतों की बेइज्जतियां हम देख रहे हैं, हमारी मस्जिदों की पामाली हम देख रहे हैं, हमारी खानकाहों की बर्बादियां हम देख रहे हैं। न जाने ये जालिम वहशी कब किस मस्जिद पर बुलडोजर ले आए, कब किस मदरसे को तबाह कर दे। ये सारे हालात तो हम देख रहे हैं। मेरे अजीजों, जिगर टुकड़े टुकड़े होता है, दिल पर आलियां चलती हैं, लेकिन फिर इस बात का एहसास भी होता है जालिम एक वक्त तक जुल्म कर सकता है, उसके बाद मदद तो आनी है, मदद तो आनी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और इस महफिल में सन्नाटा न आए, इस महफिल में सन्नाटा न आए, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। मेरी सोच से हमने महफिल को सजा रखा, इसलिए कि हमें अकीदा ये मिला है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सदा। अकीदा है या नहीं मुसलमानों? सुनते हैं, देखते भी हैं, तो क्यों ना हम कादरिया मस्जिद में बैठकर बेंगलुरु के इस मैदान से पुकारे, सुना है आप हराची के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी होता है चलाना, मेरे घर में भी होता है चलाना, मेरे दिल में भी होता है चलाना। जिस दिन वो आ गए मेरे अजीजों, मेरी दुनिया संवर गई। जिस दिन वो आ गए मेरी दुनिया संवर गई। इसीलिए आज के बाद चाहना तो रात के वक्त सोने से पहले इतनी तमन्ना लेकर के जाओ, बिस्तर में बैठकर पुकार कर कहो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। ये दर्द के साथ जब तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तो आएंगे, क्योंकि हमने तारीख में सुना है जब शरफुद्दीन बूसीरी को लकवा मार गया था और सारे हकीमों ने कहा था तुम्हारे फालिज का, पैरालाइज का कोई इलाज नहीं है, तब बूसीरी ने पुकार कर कहा था, अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़श्त दमान जरामिम मुखलतिम बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलकाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फिद ज़लमाई मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन कुल्त तुफ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन कुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अक्रमल ख़ल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्द से निकली हुई आवाज थी, फूट फूट कर रोई हुई आवाज थी, ताजदारे मदीना की चौखट पर पहुंच गई। देर किस बात की? उसी रात को आमिना का लाल बूसीरी के घर तशरीफ लाता। शरफुद्दीन बूसीरी जो लकवा और फालिज की बीमारी में है, आ गए वो और फिर हाथ रख करके कहा, उठो बूसीरी, किस बात का दर्द था, किस बात का गम था? कहा, हकीमों ने मुझे लाइलाज करार दिया है, मेरा हाथ पैर फालिज ज़दा है। मुस्तफा ने अपने नरम नरम हाथ उनके जिस्म पर रखे, कहा वो कसीदा भी तो सुनाओ जो तुमने मेरी याद में पढ़ा है, मेरी मोहब्बतों में पढ़ा है, ख्वाब में सुनाया था और आका ने सुनकर अपनी चादर उठाकर दे भी दी थी। इतना करम, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शरफुद्दीन बूसीरी सुबह उठते हैं, घर में भीगी भीगी खुशबुएं हैं और उठकर देखते हैं जिस्म तरोताजा सही सलामत है, न फालिज है न लकवा है, और ख्वाब में दिया हुआ तोहफा चादर भी मौजूद है। वो जब टेबल पर आते हैं तो जरूर अता करते हैं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। इसीलिए मैं अपने जुमलों को खत्म करने पर आ रहा हूँ, तुम्हारा डर पूरा निकल जाए, तुम्हारा सहमना निकल जाए और बेखौफ होकर के नारा लगाना मेरे नबी पाक का। डरना नहीं, लब्बैक का नारा लगाने पर केस हो जाएगा और हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम तो फख्र करते, उस दिन का इंतजार करते, आओ हथकड़ियां लगाओ। दुनिया चोरी करके थाने जाती है, हम नबी का नाम लेकर क्यों आ जाए?
نبی کا نام لے کر اگر پہنچ بھی گیا، کل قیامت کے دن میرا عقیدہ ہے جہاں میں ان کی اور محشر میں بھی ان کی آنا ہوگا نبی پاک کے پاس۔ صرف اتنا کہہ دینا آقا آج تو آپ دولہا ہیں، آج سارے نبیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا آج آپ کا غلام آیا ہے، اب یہ وہ غلام ہے جس کو دنیا نے آپ کے نام پر ہتھکڑیاں ڈالی تھی۔ قسم رب ذوالجلال کی میں کہتا ہوں میرے آقا نے صرف چادر ہی پھیلا دیا تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ فخر کرنے کا ذریعہ میں نے تمہارے سامنے رکھا، تمہارے دل میں ابھی بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تم انگوٹھے نکال کر بوسہ لیتے ہو، چوم لیتے ہو، ہے یا نہیں یہ طریقہ آج میں؟ کس بات کے لیے یہ طریقہ؟ حضور کا نام لیتے ہیں، تمہارا بغیر کہے ہوئے زبان ہل جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور چوم لیتے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے دل میں ابھی شمع بجھی نہیں ہے۔ محبوب کا نام آتا ہے انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، یہ حرکت جو ہمارے اندر اب بھی ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے۔ دل میں اگرچہ دنیا کے وسوسے آئے ہیں، میرے عزیزوں غدار نہیں ہوئے ہیں، گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہوئے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فخر کرنا بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آؤ آخر میں ان تمام معاملات میں بھی میں کہہ دوں کہ جو آج حالات دیکھ کر کے کچھ کہتے ہیں، ایک صاحب مجھے اتر پردیش میں کہہ رہے تھے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہاں راجدھانی سے بھی اعلان کرتا ہوں، مجھے پتا ہے ہماری ہر بات کو کوٹ کیا جاتا ہے اور ہم 5 پیسے کا بولیں گے تو 95% تو یوٹیوب اور مسالے کے ساتھ ویسی بیان کر دیتے ہیں اور باقی کا کام میڈیا والے بھی کرتے ہیں، ان کو چھوٹی سی چیز چاہیے، لو ہم دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف مدینے میں یہ رسول دین پھیلائے، اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اپنے رسول کو بھیجا کہ یہ رسول پوری دنیا میں اپنا دین غالب کرے، پوری دنیا میں یہ دین غالب کرے۔ اور اللہ نے جب فرمایا ہے تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ یہ بھی فرماتا ہے مشرکین اگرچہ اس کو ناپسند کرتے ہو، کافروں کو یہ بات اچھی لگے نہ لگے، رب فرماتا ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا پوری دنیا میں۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ابھی بھی آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے چلا رہے ہو کہ دین اسلام غالب آئے گا غالب آئے گا، کیا نیوز نہیں دیکھتے فلسطین میں کیسے حالات ہیں، شام میں کیا کر رکھا ہے آپ کے ساتھ، عراق کو توڑ کر برباد کر رکھا ہے، افغانیوں کو کیا برما میں دیکھو جان جان تم ہی مارے جاتے اور کہتے ہو کہ دین غالب آئے گا دین غالب آئے گا۔ ہم نے کہا نادان تو نے کیا سمجھا، یہ سروں کے سمندر کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سروں کے سمندر کا نام اسلام نہیں ہے، یہ تو پروانے ہیں، ایک مرتا ہے تو مولا 100 اور روشن کرتا۔ میں چراغ کی بات کر رہا ہوں، تم پروانوں کی بات کر رہے ہو۔ پروانوں کا کام یہ ہے بننا شمع کے لیے۔ پروانے ہوتے کس لیے؟ پروانے کس لیے ہوتے ہیں؟ شمع کے اطراف گھوم گھوم کر اپنی جان دیتے ہیں۔ تو ہماری موتیں دیکھ کر، غزہ میں مرنے والوں کو دیکھ کر، برما میں مرنے والوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے اسلام ختم ہوا۔ نادان تو نے چراغ کو دیکھا کہاں ہے جس کے لیے یہ جان دے رہے ہیں؟ تو نے چراغ کو دیکھا ہی کہاں؟ پروانوں کی موت سے یہ مت سمجھنا کہ شمع گل ہو جائے گی۔ ان کتوں کو میں کہتا ہوں غزہ کے ظلم پر، ان مظلوموں کے ظلم پر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں اور یہاں سے کمنٹ پاس کرتے اچھا ہو رہا ہے، اسرائیل صحیح طریقے سے سٹیک نشانہ لگا کر مار رہا ہے، انتظار کرو یہ نشانہ کہیں بدل کر تمہاری طرف نہ آ جائے، انتظار کرو، تم خوشیاں منا رہے ہو 5000 10,000 بچوں کی موت پر، اور ہم صاف صاف یہ اعلاناً کہتے ہیں ایک غزہ نہیں 1000 غزہ تم پوری دنیا میں بنا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام کو اس روئے زمین سے مٹا نہ سکو گے، کبھی نہیں کبھی نہیں۔ اس لیے کہ شاعروں نے بھی کہا، میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو قیامت تک مکمل کر کے
غالب آئے گا، پسند ہو اور نہ پسند ہو. اور ان کو میں یہ میسج دے رہا ہوں جو ہماری موتوں پر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی عام گھٹناؤں کو لے کر ہمارے اوپر یہ تنتانا کستے ہیں کہ سب جگہ تم ہی مارے جا رہے ہو. ان کی باتوں پر آ کر تم سے ہم مت جانا، تم نروس مت ہو جانا، تم نا امید مت ہونا. تمہارے لیے یہ پیغام ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. مجھے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کربلا کوئی کہانی تھی یا حقیقت ہے؟ کہانی نہیں ہے. ہاں، ہم کوئی انسرد ایسی نکال کر کے 40 لاکھ سال 50 لاکھ سال پہلے کی کہانیاں نہیں بیان کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسی جنگ ہوئی تھی، ویسی جنگ ہوئی تھی. ہم حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں، حیدر کرار کے اس لال کی بات کر رہے ہیں جس نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. تو کیوں سنائی جاتی ہے؟ کیوں سنائی جاتی ہے؟ ماتھا پیٹنے کے لیے، سینہ توڑنے کے لیے اور رو رو کر کے ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے. کربلا کی داستان بار بار جوانوں کو اسی لیے سنائی جاتی ہے، ان کی باتوں پر کبھی نروس نہ ہونا، کربلا کو یاد کرنا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر وہ حقیقت ہے تو کیا مجھے ایک صاحب نے، بلکہ ہمارے بہت سارے چاہنے والے علماء میں سے، میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا، اور خانقاہوں کے سجاد خان میں سے بھی کہا کہ آپ تھوڑا سنبھل کر کے رہیں، قوم کا سرمایہ ہے، آپ سے ہماری بڑی محبت ہے، آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا نفع ختم ہو جائے گا، آپ احتیاط کریں. میں سر آنکھوں پر ان کے مشورے کو رکھتا ہوں. میں نے پوچھا کیا چیز ہے؟ کہا کچھ ایسی باتیں آپ نہ بولیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیف آئے. میرے عزیزوں، میں نے ادباً ان سے کہا تھا، ہمارے بزرگ ہیں بڑے، ادباً میں کہا تھا مجھ جیسے ایک ناچیز کی کوئی حیثیت نہیں. یہی بات حسین اعظم کو صحابہ نے کہا تھا، اے حسین ابن علی، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے ذریعے سے امت کا بہت بڑا کام ہوگا. اہل بیت میں آپ سے بڑا چہرہ کوئی نہیں ہے، لیکن حیدر کرار جو اس لال نے کہا تھا، ہونا جتنا ضروری ہے اسلام پر مٹنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. جان دینا اسلام پر. یہ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں نے ہمیں سکھایا، کربلا کے میدان میں وہ چلے گئے، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا. وہ ہوتے تو پھر پورا مدینہ، مکہ اور پوری دنیا فیض پاتی. ہمارے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایک مجھ کو پھانسی کل دے دیں گے، پرسوں رب تبارک و تعالیٰ دوسرا عاشق پیدا کرے. کیونکہ انگریزوں نے کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی دی تھی. آپ کو پتا ہے ایک عاشق رسول تھے، 7 دن تک ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، چمڑی جلاتے تھے، اور اس کے بعد جب چمڑی جل جاتی تو رات کو یہ انگریز ان پر نمک چھڑکتے تھے 7 دن تک. لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا. مراد آباد کے رہنے والے عاشق رسول چوراہے پر پھانسی کا پھندا لگایا اور اس وقت کہا تھا کفایت علی کافی سے کہ آخری دن میں تمہارا مجمع بھی تھا، کہا پھانسی پر چڑھ رہے ہو. جلاد جب پھانسی دیتے ہیں تو پوری دنیا کا اصول آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اور مرنے والا پھانسی پر چڑھنے والا کہتا ہے بیوی سے مل لوں، بیٹوں سے مل لوں، ماں سے بات کرنا ہے، پراپرٹی کی وصیت کرنا ہے. کفایت علی کافی سے پوچھا تمہاری کوئی آخری وصیت ہے یا خواہش ہے؟ کہا ایک ہی خواہش ہے، نعت رسول پڑھ لوں، ایک بار مصطفیٰ کو پکار لوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. یہ نعت پڑھتے پڑھتے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے اور انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے. کفایت علی کافی کو قتل کر دیا، زبان بند کر دیا. یہ عاشق رسول بہت بولتا تھا، لوگ بہت سنتے تھے. مراد آباد کی زبان کو بند کیا. ان ظالم کتوں کو معلوم نہیں ہے ایک چراغ کو انہوں نے مراد آباد میں بند کیا تھا. مراد آباد سے 100 کلومیٹر
دور اسی زمانے میں بریلی میں امام محمد رضا تم نے ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھایا جو کہہ رہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور مولا نے بریلی میں ایسا عاشق پیدا کیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کو سلام۔ پھر اس عاشق نے قلم اٹھایا ہے تو سینے میں عشق پلایا نہیں بھر بھر جان دیا ہے، جب جب قلم اٹھایا ہمیں تڑپنا سکھایا ہے، آقا کی بارگاہ میں پکارنا سکھایا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے نوجوانوں، اس بات کی طرف مت دیکھو، اپنے نبی کو جب کہنا ہو تو کہو سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہو تجھے، تیرے تو اے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا۔ سب سنیوں کو یاد ہے میرے عزیزوں، اس امام نے ایسا عشق دیا، ان ظالموں کو میں جواب یہی دینا چاہتا ہوں۔ مراد آباد کے چوراہے پر کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکا کر تم آج دن تک جشن منا رہے تھے کہ ہم نے ایک زبان کو بند کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کی مدحت کرنے والی زبانیں کبھی سوکھے گی نہیں، ایک تم بند کرو کہ مولا 100 زبانیں اور کھولے گا۔ آج دنوں کی سرزمین سے میں جا رہا ہوں، لیکن میرا یقین ہے، میرا وجدان ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہر جوان پکار کر کہے گا کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بس ہے سنیوں، میری گفتگو ختم ہو گئی، دل کو آپ تھوڑا سا نرم کر لو اور اپنے دل کو ادھر ادھر نہ لگاؤ، اس مجنوں کی طرح نہ بنو جس کو روز ایک نئی لیلا چھوڑ کر جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، ان لیلاؤں کے چکر میں، حسن کے چکر میں تم پھنسے مت رہو۔ ہاتھ دینا ہے تو آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دو، جو دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور حشر میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ان کا دامن ساتھ میں ہوگا، فخر کے ساتھ دنیا میں بھی کہیں گے، قبر میں بھی کہیں گے، اور رتبہ میں بھی کہیں گے، حشر میں ہوگا، جنت میں داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن اس شان سے ہوگا داخلہ جنت میں ہمارا، یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ۔ قیامت کی بات ہے، اور دنیا کے ان چوروں سے کہو کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔